الحمد لله قسم الميراث بنفسه وهو عادل من قسم سبحانه الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العلي الأكرم وهو عالم وأحكم وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أعدل من قضى بين الناس وقسم صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. حمد و صلاة کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. ڈرو تم اللہ تعالیٰ سے جس کے نام کا واسطہ دے کے اور جس کے ساتھ تم سوال کرتے ہو، اور ڈرو تم رحم کی رشتہ داریوں سے، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے. اللہ کے بندو، ہمارے دین کی عظمت میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ دین اسلام نے میراث یعنی وراثت کے احکام کا اہتمام کیا ہے. رب ذوالجلال نے خود اس کی تقسیم اور تفصیل کو اپنی کتاب میں بیان کیا ہے. اللہ نے بڑی باریک بینی اور بڑے بلیغ انداز سے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے. وراثت کے احکام بڑی باریک بینی کے ساتھ اور عدل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے ہیں، جو کسی انسان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ اس قسم کی تقسیم کر سکے اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے ہدایت اور توفیق نہ ملے تو. اللہ تعالیٰ نے ترکوں کی تقسیم کے لیے جو نظام اپنی کتاب میں نازل کیا ہے، یہ جھگڑوں کو ختم کر دیتا ہے. طمع لالچ سے دور ہے، وہ طمع جس سے قطع رحمی اور ورثاء کے درمیان بغض پیدا ہوتا ہے. اور یہ اللہ کی تقسیم حق والوں تک ان کا حق پہنچنے کے لیے، صحیح طرح پہنچنے کے لیے ضمانت ہے. اس لیے کہ اللہ ذوالجلال حکم اور علیم اور عادل ہے، فیصلہ کرنے والا ہے، خوب جاننے والا ہے اور عادل ہے. آیات وراثت کی آیات جس میں اللہ تعالیٰ نے ہر وارث کا حصہ ذکر کیا ہے، اس کا اختتام اللہ تعالیٰ کی صفت علم پہ ہوتا ہے. اللہ فرماتے ہیں فریضۃ من اللہ ان اللہ کان علیما حکیما. اللہ کی طرف سے یہ فرض ہے، بے شک اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا اور حکیم دانا ہے، حکمت والا ہے. دوسری آیت میں اللہ فرماتے ہیں وصیۃ من اللہ واللہ علیم حلیم. یہ اللہ کی طرف سے وصیت ہے اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے اور بردبار برداشت کرنے والا ہے. تیسری آیت میں اللہ فرماتے ہیں یبین اللہ لکم ان تضلوا واللہ بکل شیء علیم. اللہ تمہارے لیے بیان کرتا ہے کہ تم کہیں بھٹک نہ جاؤ، اور اللہ تعالیٰ خوب ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. اللہ کے بندو، وراثت کی تقسیم امانت ہے اور اس میں عدل کرنا واجب ہے، اور اس کی تقسیم میں کسی قسم کی مجاملت یعنی کسی کے منہ رکھنے کی گنجائش نہیں ہے، اور کسی کو اس میں اپنی رائے اور اپنی خواہش کو داخل کرنے کی اجازت نہیں ہے. یہ تقسیمات جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے وحی کے ذریعے کی ہیں، یہ تعبدی اور توقیفی حکم ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتارے ہوئے احکام ہیں، اس میں کسی کو رد و بدل کی گنجائش نہیں ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے خود فرض کیا ہے اور رب نے اسے بیان کیا ہے، اور کسی قسم کی اس میں تبدیلی
کمی بیشی وہ اس ساتھی کو، اس شخص کو جو وراثت کے نظام میں تبدیلی کرتا ہے اس کو گنہگار کر دیتا ہے، اس کو گنہگار کر دے گا۔ اور اللہ فرماتے ہیں انہی آیات کے اندر وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وراثت کے احکام ذکر کرنے کے بعد اور ہر شخص کو اس کا حصہ مقرر کر کے دینے کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، جو بھی اللہ کی اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی حدوں کو پھلانگے گا، يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، اللہ اس کو جہنم میں داخل کرے گا اور جس میں ہمیشہ رہے گا، وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور اس کے لیے رسوا کن عذاب ہوگا، ذلیل کرنے والا عذاب ہوگا۔ مسلمان بھائیوں، وصیت کرنے والوں پر حرام ہے، وصیت کرنے والوں پر حرام ہے کہ وہ میراث کی تقسیم کو لیٹ کریں، بغیر سبب کے وراثت کو لیٹ کرنا حرام ہے۔ اور کیونکہ یہ وراثت کی تقسیم میں تاخیر یہ جھگڑوں کا سبب بنتی ہے، ورثاء کے درمیان آپس میں اختلاف کا سبب بنتی ہے۔ جس قدر میت کی وفات کے بعد وراثت کی تقسیم لیٹ ہوتی ہے تو پھر اسی طرح ورثاء بڑھتے جاتے ہیں اور مالی معاملات مشکل بنتے جاتے ہیں اور مال کی تقسیم کی جو ہے نا مزید صورتیں بنتی جاتی ہیں۔ لہذا جلدی کرو وراثت کی تقسیم میں اور ہر حق والے کو اس کا حق دے دو اور ظلم سے بچو۔ رزق اللہ کی طرف سے لکھے ہوئے ہیں اور عمریں بھی اللہ کی طرف سے فیصلہ کن ہے اور اس کا وقت مقرر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے لَتَؤُدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا، تم لوگوں کے حق ان کے اہل تک ضرور ادا کرو، ورنہ قیامت کے دن اللہ تعالی سینگ والی بکری اور بغیر سینگ کے بکری کو بھی میدان محشر میں لائے گا اور سینگ والی بکری سے بھی بدلہ لیا جائے گا۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے اللہم انی احرج حق الضعیفین الیتیم والمرأة، اے اللہ میں وصیت کرتا ہوں دو کمزور لوگوں کے حقوق کے حوالے سے، ایک یتیم اور دوسرا عورت۔ اللہ کے بندو، میت کے چھوڑے ہوئے مال میں سے کچھ مال کو چھپا لینا یا اس کے کاغذات کو چھپا لینا یا اس کے جو سرٹیفکیٹ یا مختلف قسم کے اسٹامپ وغیرہ ہوتے ہیں وہ بعض وارثوں سے چھپا لینا، یہ بہت بڑی خیانت ہے اور باطل طریقے سے مال کھانا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ڈرایا ہے ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما، بے شک وہ لوگ جو یتیموں کے مال ظلم سے کھاتے ہیں، انما یاکلون فی بطونہم نارا، بے شک وہ اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ کو بھرتے ہیں، وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے۔ مال کی تقسیم میں یہ بھی غلطی ہے کہ اگر کوئی شخص جس کو مال کی تقسیم میں وکیل بنایا گیا ہے وہ اپنی ذاتی سوچ کی بنیاد پر مال تقسیم کر دے یا اپنی ذاتی ذہن کی بنیاد پر مال تقسیم کر دے اور یا لوگوں کو خود راضی کر لے مال کی تقسیم کے اوپر کہ تو یہ لے لے اور تو یہ لے، اس کو یہ مزرعہ دے دے اور یہ فارم دے دے اور دوسرے کو وہ زمین اور پلاٹ دے دے اور تیسرے کو وہ چلتی دکان دے دے اور چوتھے کو جو مال پڑا ہے جو رننگ میں ہے وہ دے دے اور پورے ورثاء کو اس میں حاضر بھی نہ کرے اور یوں اگر ہر ایک کو اس کی مرضی کے مطابق دے دے، یہ جائز نہیں ہے۔ یہ تقسیم معتبر نہیں ہے شریعت میں اور یہ تقسیم صحیح نہیں ہے جب تک وہ قرآن اور سنت کے مطابق اس مال کو تقسیم نہ کرے۔ جس کو وکیل بنایا گیا ہے مال کی تقسیم میں اس پر واجب ہے کہ وہ اہل علم سے رجوع کرے اور جو اس
مسئلے میں اسپیشلسٹ ہیں ان سے رابطہ کرے تاکہ ہر وارث کا حق اسے معلوم ہو اور ہر وارث کا حق اس تک پہنچ سکے۔ اللہ فرماتے ہیں للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو والدین نے اور قریبی رشتہ داروں نے چھوڑا ہے، وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے جو والدین اور قریبی رشتہ داروں نے چھوڑا ہے، مما قل منہ او کثر نصیبا مفروضا، تھوڑا ہو یا زیادہ ہو وہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے نصیبا مفروضہ مقرر اور فرض کیا ہوا حصہ قرار دیا ہے، لہذا کسی قسم کے دنیا کے قوانین کے ذریعے اور انسانوں کی بنائے ہوئے ضابطوں اور کلیوں کے ذریعے رب کے قانون کو پیچھے کرنا یہ درست نہیں ہے، اور ہر وارث کا وہ حق جس کو اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے، رب ذوالجلال نے 7 آسمانوں سے اوپر سے اس کو اتارا ہے، اور جبریل جس کا حکم لے کے آئے ہیں ان میں سے کسی وارث کو اس کے حق سے محروم کرنا یہ حرام ہے، اور اس میں ہیلہ سازی کرنا بھی حرام ہے۔ کسی کو مجبور کرنا کہ وہ اپنا چھوڑ دے حق کسی بہن کو یا بیٹی کو، یہ بھی حرام ہے۔ خاص طور پہ عورتوں کو یا یتیم بچوں کو یا کسی دوسری نیشنلٹی والے کو مجبور کرنا شریعت میں حرام ہے۔ الحمدللہ تعبدنا بالسمع والطاعة وأمرنا بالسنة والجماعة، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين۔ اللہ کے بندو، سب سے پہلے کسی شخص کے مال کی تقسیم سے پہلے میت کے قرض کو دیکھنا ضروری ہے، اور اس قرض کو اس چھوڑے ہوئے مال میں سے ادا کیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے الدین قبل الوصیہ، میت کی وصیت سے پہلے اس کے قرض کو دیکھنا اور ادا کرنا ضروری ہے۔ اور یہ بھی فرمایا وَلَيْسَ لِوَارِثٍ وَصِيَّةٌ، اور وارث کے لیے وصیت کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ جو وارث ہے جس کو اللہ نے حق دیا ہے اس کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں ہے۔ پھر دیکھیں گے اگر میت نے کوئی وصیت کی ہے تو اس وصیت کو نافذ کیا جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں من بعد وصیت یوصی بہا او دین، اس وصیت کے بعد جو میت نے کی ہو یا اس کے ذمے قرض ہو۔ وصیت وارث کے لیے کرنا جائز نہیں ہے اور اس کو نافذ کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ اگر میت نے غلطی سے وارث کے لیے کچھ حصہ دینے کا کہہ بھی دیا ہے تو اس کو نافذ کرنا اور اس کو دینا جائز نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے ان اللہ قد آتا کل ذی حق حقا، اللہ تعالیٰ نے ہر حق والے کو اس کا حق دیا ہے، اور وارث کے لیے وصیت جائز نہیں ہے۔ 1/3 سے زیادہ وصیت کا نفاذ بھی جائز نہیں ہے۔ میت نے جو مال چھوڑا ہے اس کا 1/3 1/3 حصہ صرف وصیت کیا جا سکتا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ وصیت کی تھی، یہ ارادہ کیا تھا کہ وصیت کریں کہ 1/3 سے زیادہ۔ اللہ کے رسول سے فرمایا اوصی بمالی کلہ، اے اللہ کے رسول میں اپنے پورے مال کو وصیت کرنا چاہتا ہوں۔ قال لا، آپ نے فرمایا نہیں۔ قلت فالشطر، میں نے کہا آدھا مال وصیت کر دوں۔ قال لا، آپ نے فرمایا نہیں۔ قلت الثلث، میں نے کہا 1/3 مال کو وصیت کرتا ہوں۔ قال الثلث والثلث کثیر، ہاں 1/3 مال کی وصیت مرنے والا کر سکتا ہے لیکن 1/3 بھی بہت زیادہ ہے۔ وَإِنَّكَ أَن تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِّنْ أَن تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ فِي أَيْدِيهِمْ، اپنے ورثاء کو غنی چھوڑنا، مالدار چھوڑنا بہتر ہے کہ آپ ان کو فقیر چھوڑ کے جائیں کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں۔ اللہ کے بندو، ڈرو تم اللہ تعالیٰ سے
اور جو شخص کسی پہ ظلم کرے گا اللہ 7 زمینوں تک توق بنا کے اس کے گلے میں ڈال دے گا اور اللہ تعالیٰ پوری مخلوق کے سامنے اس کو رسوا کر دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 ہلاک کرنے والے گناہوں میں سے اس کو شامل کیا ہے، ان میں سے ایک یتیم کا مال کھانا بھی ہے، اور فرمایا 5 معاملات ایسے ہیں جس کا کوئی کفارہ نہیں ہے، ان میں سے کسی مومن کا مال لوٹنا بھی ہے اور کسی قسم کے ذریعے کسی کا مال بغیر حق کے وصول کرنا بھی ہے۔ اللہ کے بندو، یہ ضروری ہے کہ میت جو ترکہ چھوڑ کے جائے تو پھر تمام خاندان کے لوگوں کو جمع کیا جائے اور ہر ایک کو اس کا حصہ جو ہے نا وہ دیا جائے، اور اسی طرح یہ ہے مال کی محبت وہ بیوی اور بچوں اور گھر والوں کی محبت پر غالب نہیں آنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مطلع ہیں اور بندے کے دل کے رازوں کو جانتے بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس دنیا کو ہمارا سب سے بڑا مقصد نہ بنانا اور اس دنیا کے ذریعے ہم کو جہنم تک نہ پہنچانا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو رزق دیا ہے اس کو کافی سمجھنے کی توفیق دینا اور نفسوں کی شر سے ہمیں محفوظ رکھنا۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن میں ہمارے لیے برکت پیدا کرے اور ہماری نجات کا ذریعہ بنائے۔